الٹیمیٹ فوکس یہی ہوتی ہے کہ یوکنیٹ کے اندر کہ ہم جتنے بھی ہمارے پاس یوتھ آ جاتے ہیں ہم ان کو ایز اے ہیومن ایوالو کریں، ان کو فرام نو ویئر ٹو سم ویئر ہم ان کو جو ہے نا ان کی جرنی میں ہم ان کو مدد کریں. انڈیویجول ایز اے پرسن سب سے بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں انسان کے لیے وہ ہے کہ وہ خود کو جانے. سب سے پہلے دا سیلف ڈسکوری از ویری امپورٹنٹ. میں دوسروں کے لیے ایک ذریعہ بننا چاہتا تھا، بچپن سے ایک شوق تھا، ایک پیشن تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جستجو اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد علی. پروگرام جستجو آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک کا ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس میں ہم گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے نئے ٹیلنٹس، رائزنگ سٹارز اور جو انسپریشن ہے یوتھ کے لیے ان کو آپ تک ہم لے کے آئیں گے. ان کی کاوشوں، ان کی کوششوں کے بارے میں اور ان کی کامیابیوں کے بارے میں ہم آپ کو ان کی ریئل سٹوریز بتائیں گے. آج ہمارے پہلے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز کریم صاحب. اعجاز کریم صاحب یو کنیکٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کے CEO ہیں. یو کنیکٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ گلگت بلتستان میں رہنے والے بے تحاشا بہت سارے ینگ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے روزگار کا ایک بہت بہتر موقع فراہم کیا ہے. باقی باتیں ہم جانتے ہیں اعجاز کریم سے. اعجاز کریم السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم آپ کو آج آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک کے اس سیگمنٹ میں باقاعدہ طور پر خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. آپ سے جو پہلا سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو انسپائر کیا، جس سے آپ انسپائر ہوئے اور آپ نے یہ سوچا کہ اب کسی اور کے لیے کام کرنا نہیں، کوئی جاب کوئی نوکری نہیں، میرا اپنا کام، میری اپنی کمپنی، میں نہ لوگوں کے لیے نہ صرف اپنے لیے کماؤں گا بلکہ لوگوں کے لیے بھی کمانے کے موقع فراہم کروں گا. جی بہت شکریہ. فرسٹ آف آل اگین تھینکس فار ہیونگ می ہیئر. بات یہ ہے کہ دیکھیں ایز اے انڈیویجول، کوئی بھی انڈیویجول ایز اے پرسن سب سے بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں انسان کے لیے وہ ہے کہ وہ خود کو جانے. سب سے پہلے دا سیلف ڈسکوری از ویری امپورٹنٹ. اور جس دن آپ سیلف کو ڈسکور کرتے ہیں میرے نظر میں یہ ہے کہ وہ آپ آدھے چیلنجز سے گزر جاتے ہیں. تو بیسیکلی فرام دی ارلی ڈیز ان مائی لائف میں پہلے دنوں سے ہی مجھے جاب اور کوئی کسی اور کے لیے کام کرنا پسند نہیں والی بات نہیں ہے. انفیکٹ میں دوسروں کے لیے ایک ذریعہ بننا چاہتا تھا. بچپن سے ایک شوق تھا، ایک پیشن تھا اور اسی پیشن کو لے کے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے یو کنیکٹ کا آغاز کیا 2015-16 میں. جی. اور الحمدللہ آج کوئی 130 سے اوپر امپلائیز ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اچھے اور پروفیشنل لیول میں کام کر رہے ہیں. اور میں ایز آرگنائزیشن، کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے اس میں ایز اے لیڈ، ایز اے CEO میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہماری آرگنائزیشن یوتھ کو پیسے کمانا، ان کے جو ہے نا ارننگ کے حوالے سے زیادہ ہم توجہ نہیں دیتے ہیں. دیتے تو ہیں ظاہر ہے، لیکن ہم اس چیز کو توجہ دیتے ہیں جس میں ان کا ایکچوئل ویلیو کنٹریبیوٹ ہوتا ہے، ان کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ان کے لائف میں چینجنگ آ جاتی ہے. تو ہماری الٹیمیٹ فوکس یہی ہوتی ہے کہ یو کنیکٹ کے اندر کہ ہم جتنے بھی ہمارے پاس یوتھ آ جاتے ہیں ہم ان کو ایز اے ہیومن ایوالو کریں، ان کو فرام نو ویئر ٹو سم ویئر ہم ان کو جو ہے نا ان کی جرنی. اعجاز صاحب یو آر ڈوئنگ اے ویری ونڈرفل جاب. میں جتنا سمجھتا ہوں خواب دیکھنا وہ بھی ایک بڑا خواب دیکھنا اور ایک ایسا خواب جس میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ قدم بڑھاتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. تو ایسے کاموں میں بہت سارے چیلنجز آتی ہیں، ہارڈشپس آتی ہیں. تو وہ کون سی چیلنجز ہیں جن کا آپ نے یہاں تک اپنے سفر میں ان کا سامنا کیا اور ابھی بھی آپ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے ان چیلنجز کو آپ فیس کر رہے ہیں؟ جی اب بیسیکلی کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، فار ایگزامپل ایون بہت ہی چھوٹا کام آپ کسی مائنڈ سیٹ سے کرتے ہیں، ایک سوچ سے کرتے ہیں. مطلب آپ کا ایک اس کام کے حوالے سے آپ کو سوچنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جی بالکل. تو جو میرا سوچنے کا طریقہ ہے ان چیزوں میں میرا ایسا ہے کہ میں
چیلنجز پہ زیادہ بلیف نہیں رکھتا ہوں, کیونکہ یا تو میں ان کو حصہ ہی سمجھتا ہوں. رائٹ. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, جس چیز کے لیے آپ جا رہے ہیں آگے, اس چیز کو میں جو چیلنجز آتی ہیں اس میں ان کو میں چیلنج نہیں سمجھتا ہوں, بلکہ ان کا حصہ سمجھتا ہوں. اسی حساب سے ہم نے آگے چلنا. ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ چیلنجز کو اپرچونیٹیز سمجھتے ہیں. یس, یو کین سے دیٹ وے ایز ویل, دیٹس گریٹ. تو مثال کے طور پہ کچھ چیلنجز اب ہر بندے کے لیے چیلنجز کو چیلنجز سمجھنا یا نہیں سمجھنا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یوزولی اگر جو یوتھ کی ہم بات کریں گلگت بلتستان میں, تو لاسٹ ٹائم ایک پلیٹ فارم پہ بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں میں اس ٹائم تھوڑا بہت اسٹیبلشڈ ایز اے کمپنی کام کر رہا ہوں اور میں اپنے ریسورسز کریٹ کر سکتا ہوں, لیکن بہت سارے ایسے یوتھ ہے, بہت ہی ٹیلنٹڈ یوتھ ہے, جن کے لیے گھروں میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت وہ ہے انٹرنیٹ کا. بالکل. سیکنڈ جو مسئلہ ہے, جو چیلنج ہے, وہ ہے بجلی اور الیکٹریسٹی کا, پاور کا مسئلہ ہے. بے شک. تو ان دو مسئلوں سے نکل کے آگے آنا بہت زیادہ مشکل ضرور تھا, لیکن اتنا بھی مشکل نہیں تھا. اور یوتھ کے لیے بھی جو ہے نا ابھی بھی یہی مسئلہ ہے, ہمیں اس کو سولو کرنا ہے. دیٹس گریٹ, دیٹس ریئلی گریٹ اعجاز صاحب. ظاہر ہے آپ ایک چیز کو انویژن کرتے ہیں, جب آپ ایک سی ڈریم کو آپ فالو کرتے ہیں تو آپ ایک چیز کو انویژن کرتے ہیں, کسی چیز کے بارے میں آپ اس کے فورکاسٹ کرتے ہیں. تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں, کون سے فیکٹرز ہیں, کون سے ایلیمنٹس ہیں جو آپ کو موٹیویٹڈ رکھتے ہیں, جو آپ کو انرجیٹک رکھتے ہیں کہ آپ کام بھی کریں, اپنے ڈریمز کو بھی فالو کریں, چیلنجز کو اپرچونیٹیز میں بھی آپ جو ہے نا وہ تبدیل کریں؟ تو وہ کیا موٹیویشنز ہیں؟ دیکھیے, دا بگیسٹ تھنگ دیٹ آئی بلیو میرے پرسنل لائف میں وہ یہ ہے کہ چینج. جس ٹائم ہم نے اپنے کمپنی کا آغاز کیا تھا, فرام دیٹ ڈے جی بی کے اندر بہت زیادہ آئی ٹی میں چینج آیا ہے. بالکل. آئی ایم ناٹ گیونگ مائی سیلف اے کریڈٹ, بٹ تھوڑا بہت ہم نے کنٹریبیوٹ کیا اس چینج کو. بالکل. تو یہ ایک چیز ہے جو مجھے آلویز موٹیویٹڈ رکھتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وین یو سی پیپل جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ ان کے اندر ٹرانسفارمیشنز دیکھتے ہیں. ایک لڑکا ہے وہ بالکل فرام نو ویئر وہ آ جاتا ہے اور ہی وانٹس ٹو بیکم سم تھنگ, اور آپ کی کنٹریبیوشن سے, آپ کی محنت سے, آپ کے کام سے وہ بندہ سیکھتا ہے. اس کو سیکھنے کے بعد وہ گھر کے لیے سپورٹ کرتا ہے, پھر فیملی میں سپورٹ کرتا ہے, پھر وہ اس کی جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ ایک الگ چینج لے کر آتی ہے. بالکل. تو الٹیمیٹلی یہ ہے کہ جو کام آپ کرتے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو جو امپیکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے وہ الٹیمیٹلی کسی بھی انسان کو موٹیویٹڈ رکھتا ہے, ضرور موٹیویٹڈ رکھتا ہے. اور اسپیشلی موسٹ ریسنٹلی ہم نے ایک سروے, چھوٹی سی سروے کی, اس حوالے سے ہم نے ایک چھوٹا سا ایپ جی بی کے لیے لانچ کیا. ایک اسٹپ بون مینٹیلٹی میں ہم تھے کہ ایز اے یو کنیکٹ ہم کام کر رہے تھے. ہم سوچ رہے تھے کہ جو بھی ہم کانٹینٹ بنا رہے ہیں جی بی کے عوام کے لیے, شاید وہ جی بی کے عوام اس کو شاید اڈاپٹ نہیں کرے, لیکن ہم نے گلگت ایپ کے نام سے ایک چھوٹا سا ایپ ہم نے ریلیز کیا ہے کوئی 4-5 مہینے پہلے. آپ یقین کریں ہم اسٹنٹ ہو گئے ہیں سر. آپ وہاں پہ اتنے یوزرز ہیں اور وہ اتنے جو ہے نا چیزیں ایز جسٹ لائک ہمارے جو یوتھ ہے یا ہمارے جو عوام ہے وہ دے آر ناٹ ڈفرینٹ دین ادر کنٹریز اور ویسٹرن کنٹریز. اس سے مینٹیلٹی سے ہمارے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور ہم نے اس چیز میں کنٹریبیوشن کرنا اور وہ امپیکٹ ہمیں آلویز موٹیویٹڈ رکھتی ہے. دیٹس گریٹ. میں بالکل اسی طرف ہی آ رہا تھا, جو یو کنیکٹ کے پروڈکٹس ہیں انہی کی طرف میں آ رہا تھا کہ ان پہ بھی آپ تھوڑی سی بات کریں, تھوڑا سا ہمیں بتا دیں یو کنیکٹ کے جو پروڈکٹس ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ جو پروڈکٹس ہیں یو کنیکٹ کے, یہ صرف نہ آپ کے اسٹاف کو, امپلائیز کو سرو کرتی ہیں بلکہ یہ پورے جی بی کے لوگوں کو سرو کرتی ہیں. تو آپ نے گلگت ایپ کا ذکر کیا, اس کے علاوہ اور کون سے پروڈکٹس ہیں یو کنیکٹ کے جن سے آپ کے کمپنی کو, آپ کے امپلائیز کو اور پورے جی بی کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ جی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھوڑی دیر پہلے گلگت ایپ کے حوالے سے. جی بالکل. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پروڈکٹس ہیں وہ جو فرسٹ جو ہمارا فارموسٹ پرائیورٹی ہوتا ہے فائنینشیل اسپیکٹ سے, وہ ہے ہمارا فرسٹ فری لانس پروڈکٹ. فری لانس پروڈکٹ کے اندر ہمارے جتنے بھی ایکسپرٹس آ جاتے ہیں, جو ٹریننگ کر کے آتے ہیں, جو سیکھ کے آتے ہیں, ہم ان کو ویسٹرن کمپنیز کے ساتھ ڈائریکٹ ان کو ہم لگا دیتے ہیں. بہت بڑا ایکسپوجر ملتا ہے ایز اے سافٹ ویئر انجینئر کسی بڑے کمپنی کے ساتھ کام کرنا. لائک آپ دیکھیں, ہم نے جو پچھلے سال ہم نے ایک کمپنی کے ساتھ کام کیا, وہ بہت بڑا نام ہے, پوری دنیا میں جانتی ہے, ہونڈا نام ہے, ہونڈا کمپنی. ان کے جو ہے نا موبائل ٹی وی اسکرینس کے لیے ہم نے اسکرینس بنائے گلگت میں بیٹھ کے. بہت خوب. افر ایک بہت بڑا فری لانس کمپنی ہے. بالکل.
اور اس کے لیے ہم کام کرتے ہیں. ہم اس کے تھرو پروجیکٹس لاتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی ہم کام کرتے ہیں. گریٹ. ہم ان کو سروسز بھی دیتے ہیں. اور پھر ہم فرسٹ جو ہماری پرائیورٹی ہے وہ فری لانس ہے. سیکنڈ جو ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے, ہم اپنے پروڈکٹس بناتے ہیں, موبائل ایپس بناتے ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئرس بناتے ہیں. ہم لوکل مارکیٹ میں, نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم اپنے ایپس کو سیل کرتے ہیں. ابھی جو کرنٹلی ہمارا جو پروڈکٹ ابھی ہم لانچ کر رہے ہیں وہ ہمارا بزنس مینجمنٹ سولوشن ہے. پورا تقریباً یوں سمجھے کہ اس کلاؤڈ سولوشن, اور اس کلاؤڈ سولوشن کے تھرو جتنے بھی بزنسز ہیں وہ ملٹیپل اسٹورس سے لے کے ملٹیپل برانچز سے اور جتنے بھی اس کے ملٹیپل آرگنائزیشن سے, ان سب کو ایک ہی جگہ میں بیٹھ کے اپنے آرگنائزیشن اور بزنس کو مینیج کر سکتی ہے. اور جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ایز اے یو کنیکٹ, ہم جتنے لڑکے تھے 4-5 لڑکے, ہم نے انیشیل جو ہم نے پروڈکٹ بنایا تھا وہ ہم نے بینکنگ سیکٹر کے لیے کام کیا تھا, جو کہ اس وقت ماشاء اللہ کوئی 17 لوکل کمیونٹیز سوسائٹیز میں چلتی ہے. awesome. اور بہت اچھے جو ہے نا اس کا رسپانس آیا ہمیں, اور ابھی بھی ہم آگے اس کو فارورڈ کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ایک اچھے لیول پہ ہم ایک کمرشیل بینکنگ سافٹ ویئر کی طرح ہم لوکل سوسائٹیز کو سرو کریں. بہت خوب, ماشاء اللہ. اعجاز صاحب, آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ بہت سارے لوگ ہیں, اسپیشلی ینگ مین اینڈ وومن, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن یا ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے یا ریسورسز نہیں ہیں. اگر پلیٹ فارم اور ریسورسز ہیں تو وہ کانفیڈنس یا وہ ول نہیں ہے, تو ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا؟ وہ کیا چیزیں اپنائیں کہ وہ ایک اپنا کام شروع کریں اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کی بھی وہ خدمت کر سکیں؟ جی دیکھیں, میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں یہی کہا تھا کہ کسی بھی انسان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ خود کو جاننا ہوتا ہے. کہ انسان بائی سائیکالوجی باہر کی چیزوں کو ایکومولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں یہ ایکومولیٹ کروں گا, میں وہ بناؤں گا, میں یہ کروں گا, میں یہ سافٹ ویئر بناؤں گا, بالکل میں پروفیشن جوائن کروں, میں پائلٹ بنوں گا. جی دیکھیں, آل آف دیز آر سیکنڈری تھنگس. جو پرائمری پوائنٹ ہے, جو پرائمری چیز ہے وہ آپ ہو. آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو بنانا ہے. اگر آپ باہر جاتے ہیں, کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں, تو آپ اس جاب کو ڈیزرو کریں, آپ کو وہ جاب بھی ڈیزرو کریں. تو سب سے پہلے چیز جو میں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو بنائیں, اپنے آپ کو ڈسکور کریں, اس جرنی کو طرف اپنے اسکلز کو پہچانیں, اپنے اسٹرینتھس کو پہچانیں. بالکل. جیسے آپ اپنے اسٹرینتھس کو پہچانتے ہیں, یو ہاف وے دیئر آلریڈی. آپ نے بہت ساری چیزیں کر گئے ہیں. اب یوں سمجھے کہ اگر آپ نے 100 پوائنٹس لینے ہیں, تو جس دن آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں, اپنے آپ کو پہچانتے ہیں, آپ نے 50 پوائنٹس آلریڈی لے چکے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے جو بھی آپ کا پیشن ہے اس کی طرف جانے کی کوشش کریں. لائک جو بھی یوتھ ہے, فار ایگزامپل یوتھ کا سب سے جو بیسک جو ایشو ہے, جو کیونکہ میرا ساتھ اس ٹائم 150 لڑکے کام کرتے ہیں اور 300+ اسٹوڈنٹس اس ٹائم ٹریننگز بھی لے رہے ہیں ہمارے انسٹیٹیوشن میں. بالکل. تو جن سے بھی میں ملتا ہوں مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ سر وی ڈونٹ ہیو ریسورسز, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس جو ہے نا پلیٹ فارم نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ یو ڈو اٹ, ورنہ تو آپ کے پاس ایکسکیوزز تو بہت سارے ہیں. تو بس موٹیویشن رکھیں, اور میں تو یہی کہوں گا کہ جس ورک آن یور سیلف, آپ اپنے اوپر کام کریں گے نا. رومی کا کوٹ ہے, کہتا ہے کہ وٹ یو آر سیکنگ از سیکنگ یو. تو آپ نے اپنے کو بنائیں, اٹ ول سیک یو آؤٹ. تھینک یو سو مچ اعجاز صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کا. انشاءاللہ جستجو میں ہم آپ کو پھر انشاءاللہ دعوت دیں گے اور ہم کسی اور ٹاپک پہ آپ سے بات کریں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تو ناظرین, یہ تھے اعجاز کریم صاحب ہمارے ساتھ, جنہوں نے جستجو پروگرام میں ہم سے بات کی. ہم ایسے ہی پروگرامز کے ساتھ اور ایسے ہی ینگ ٹیلنٹ اور رائزنگ سٹارز کے ساتھ آپ کے ساتھ آتے رہیں گے آپ کے سامنے, اور آپ کو ان کی کامیابیوں کے بارے میں بتاتے رہیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.